فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. میرے معزز دوستو، الفتح گراؤنڈ فیصل آباد میں موجود غیرت مند مسلمان بھائیوں، اسٹیج پر موجود جملہ علماء کرام، بزرگان دین، آج یہاں پر عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس جو 28 اگست سے شروع ہوئی تھی، اب اسے 29 اگست میں داخل ہوئے 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے. میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا. میں اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج سفر نہیں کر رہا تھا. میں آج سے 24 گھنٹے پہلے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا ہوں. اس وقت بھی میں ٹیتھ آپریٹ کرا کے آپ کے سامنے گفتگو کی جرت کر رہا ہوں. ہمارے غازی عبدالرشید صاحب کو اللہ جزا خیر دے، مجھے فرمانے لگے آپ صرف دعا کر لیں، میرے لیے اتنا بھی بہت ہے. اصل تو میں نے دعا کی نیت سے سفر کیا. چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں. آپ کی اتنی بڑی قربانی ہے. آپ رات کا 3 پہر شروع ہو چکا ہے اور آپ ماشاءاللہ اپنی آب و تاب سے بیٹھے ہیں، تو میں اس وجہ سے چند باتیں کر رہا ہوں. توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا وقت قیمتی بنائے گا. نوجوانوں، مستقبل آپ کا ہے. جتنے نوجوان ہیں یہ ہمارے مستقبل میں ہماری قوم کا معمار طبقہ ہے. آپ نے مستقبل میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی جنگ لڑنی ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ جنگ کے لیے جنگ کے ہتھیار ضرورت پڑتے ہیں. جنگ بغیر ہتھیاروں کے نہیں لڑا جاتی. جنگ کے لیے جنگ کے ہتھیار چاہیے. سرحد پہ لڑنے والا فوجی، اس کے ہتھیار کا نام کلاشن کوف ہے، لیکن عقائد کے میدان میں لڑنے والا مجاہد، اس کے ہتھیار کا نام دلیل ہے، اس کے ہتھیار کا نام اصول ہے، اس کے ہتھیار کا نام ایویڈنس ہے، اس کے ہتھیار کا نام ثبوت ہے، اس کے ہتھیار کا نام پروف ہے. تو مستقبل میں آپ نے جنگ لڑنی ہے، لہذا اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھو. مستقبل میں آپ نے تحفظ کرنا ہے. دلائل ختم نبوت کو ازبر کرو. آپ نے مستقبل میں عقیدے کا تحفظ رکھنا ہے تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پاس خود بھی کورس کرو، اور جو کورس نہیں کر سکتے وہ اپنی اولادوں کو کورس کرائیں، اپنے بچوں کو کورسز کرائیں، اپنی بچیوں کو کورسز کرائیں، عقیدہ ختم نبوت کی تیاری کرائیں، آیات اور حدیث ازبر کرائیں، تاکہ ہم جہاں کہیں دعوت دیں، ہم کہیں بات کریں تو دلیل سے. یہاں جلسے میں بیٹھنے کا مطلب، جلسے میں آنے کا مطلب صرف نعرے بازی نہیں ہے. جلسے میں پہنچنے کا مطلب صرف اونچی سبحان اللہ کہنا نہیں ہے. جلسوں میں آنے کا مقصد واہ واہ کرنا نہیں ہے. ہمارا جلسہ
جلسہ برائے جلسہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا پروگرام برائے پروگرام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد کو مد نظر رکھا جائے، منزل کو مد نظر رکھا جائے، کاز کو مد نظر رکھا جائے، مشن کو مد نظر رکھا جائے، موقف کو مد نظر رکھا جائے، بیانیہ کو مد نظر رکھا جائے، پھر اس بنیاد پہ تیاری ہونی چاہیے، پھر اس بنیاد پہ دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ جلسے کا مقصد صرف یہ ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں، جتنے دوست بیٹھے ہیں اتفاق کرتے ہیں، اگر یہی بات ہے تو پھر یہ طے کر کے اٹھو کہ جتنی گفتگو یہاں ہوئی ہے، جتنے بندوں نے یہاں پر آپ کے سامنے چاہے نظم میں چاہے نثر میں آپ کی خدمت میں دلائل قرآن و سنت کے پیش کیے ہیں، اسے خود بھی دہراؤ گے، اپنی اولاد اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچاؤ گے، کرو گے انشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کا یہی ذوق ہے تو پھر ہمارا جلسے میں آنا کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ کا یہی ماٹو ہے کہ ہم ان دلائل کو سن کے یاد کر کے آگے پھیلائیں گے، تو پھر میں آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے کہنے لگا ہوں، پھر تم لوگ صرف فیصل آباد کے باسی نہیں ہوں گے، عقیدہ ختم نبوت میں دلیل کے ایٹم بم بن چکے ہوں گے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ میرے دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت صحیح البخاری کتاب الانبیاء جلد اول سے رسول اللہ کا ایک فرمان پڑھا ہے۔ میں اس آیت اور فرمان کی روشنی میں چند معروضات شروع کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے آیت ختم نبوت نازل فرمائی ہے، سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ختم نبوت یوں بتائی۔ رب کریم فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں رسول اللہ کسی کے ابا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ فیصل آباد کے غیوروں، کبھی اس پر غور کرنا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ تین باتیں پے در پے کیوں ہیں۔ اللہ نے پہلے ابوت کی نفی کی ہے، پھر نبوت کا اس بات کیا ہے، پھر ختم نبوت کا فیصلہ سنایا ہے۔ رب کریم نے نفی کر کے اس بات کس چیز کا کیا ہے؟ کیا جس کی نفی کی ہے آگے اس کے مخالف نے اس بات بھی کیا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، مردوں میں حضور کسی کے ابا نہیں ہے، پھر آگے فرمایا یوں ہوتا کہ عورتوں کے ابا ہیں، تو پھر ایک حصے کی نفی ایک حصے کا اس بات ہوتا، تو پھر ختم نبوت کا ابا نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا یوں ہوتا کہ عورتوں کے ابا ہیں، تو پھر ایک حصے کی نفی ایک حصے کا اس بات ہوتا، تو بات عقل کے مطابق ظاہری طور پہ ہمیں سمجھ آتی کہ مردوں کے ابا نہیں ہے، عورتوں کے ابا ہیں، مردوں کے ابا نہیں ہے، خواتین کے والد ہیں، پر یوں بات نہیں ہے۔ اللہ نے ابوت کی نفی کی ہے، نبوت کا اس بات کیا ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ، ذہن میں کان کی کھڑکیاں کھول کے اپنے ذہن تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ رب ابوت کی نفی کرتے ہیں، نبوت کا اس بات کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ اس بات کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ میرے دوستو، اس جوڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں آیت کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہوگا۔ یہ آیت کس پیرائے میں اتری تھی؟ رسالت آپ کے فرزند ارجمند جب دنیا سے رخصت ہوئے، حضور پاک کے بیٹے نے ابھی چلنا سیکھا تھا، ایک بیٹا بھی فوت ہوا، حضور کے دوسرے بیٹے نے ابھی قدموں پہ چلنا سیکھا تھا، دوسرا فرزند بھی فوت ہوا، تو مکہ کے کافر کہنے لگے اس بندے کی اولاد فوت ہو رہی ہے، جب اس کے بچے نہیں ہوں گے، یہ بچوں کا ابا نہیں ہوگا، تو بڑوں کا ابا بھی نہیں بنا، لہذا اس کی بات
اگر اولاد ہوتی آگے چلاتی، نسل ہوتی آگے پھیلاتی، اس کی اولاد ہوتی اس بات کو لے کر آگے چلتی۔ جب امت بڑھتی ہے، امت ایک بندے کا نام نہیں ہے، امت دو بندوں کا نام نہیں ہے، امت ایک طبقے کا نام نہیں ہے، امت چند افراد کا نام نہیں ہے، امت ایک بہت بڑے طبقات کا نام ہے۔ رب نے فرمایا اگر اولاد ہوتی باپ کے مشن کو آگے لے کر چلتی، اولاد چلی گئی تم خوش ہو گئے؟ جی نہیں، اس کی امت آئے گی، اس کے کلمے کو، اس کے مشن کو، اس کے کاز کو، اس کے موقف کو، اس کے قرآن کو، اس کے درد دل کو، اس کے دیے ہوئے عقیدے کو، اس کے دیے ہوئی شریعت کو، اس کی امت آگے پھیلائے گی، اس کو دین کو آگے پہنچائے گی۔ کبھی رب کریم نے ابوت کی نفی کر کے نبوت کا اس بات کیا ہے۔ اچھا امت ہے جو فالوورز ہیں، تابعدار ہیں، حبدار ہیں، وفادار ہیں، دلدار ہیں، حضور پاک کی بات کو آگے پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن کوئی کافر کہہ سکتا تھا ٹھیک ہو گیا، اولاد نہیں ہے، باپ چلے گئے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا رفع ہوا، نئے پیغمبر آئے تو پیغمبر تو کئی ہیں، ایک نبی آتا پھر وہ چلا جاتا، پھر دوسرا آتا پھر وہ چلا جاتا، پھر تیسرا آتا پھر وہ چلا جاتا۔ تو اب تو یہ بھی نبی ہے، ایک وقت آئے گا یہ بھی چلا جائے گا، پھر نیا نبی آئے گا تو نئی دعوت ہوگی، نئی شریعت ہوگی، نیا مذہب ہوگا، نیا معاملہ ہوگا، نئی وحی آئے گی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں ہوگا، آگے نیا نبی ہوگا۔ اللہ نے کافر کو جواب دیتے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تمہیں خوش ہونا نہیں چاہیے کہ یہ نبی ہے، ایک امت ہوگی اس کے بعد نیا نبی آئے گا۔ فرمایا نہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، قیامت تک یہی نبی، قیامت تک یہی رسول، قیامت تک یہی پیغمبر۔ قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا رسول نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نئی کتاب نہیں آ سکتی، قیامت تو آ سکتی ہے، نئی شریعت نہیں آ سکتی، قیامت تو آ سکتی ہے، نئی وحی نہیں آ سکتی۔ وحی بھی یہی، کتاب بھی یہی، شریعت بھی یہی، دین بھی یہی، شریعت کے احکام بھی یہی۔ قیامت تک محمدی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا، کیونکہ یہ آخری نبی۔ یہ رب کریم نے اس کافر کی ذہنیت کے اوپر رد کیا، جس ذہنیت کو لے کر کافر حضور پہ اعتراض کر رہا تھا۔ تبھی فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ آج میرا نوجوان اس آیت کو سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ میں اس کے دلائل سمجھنے کے لیے اپنا ذہن پیش کروں، اولاد پیش کروں، اوقات پیش کروں، اموال پیش کروں، شخصیات پیش کروں، خود کو پیش کروں، تاکہ مال میرا، اولاد میری، وقت میرا، صلاحیت میری، جوانی میری، اور بات اللہ کے رسول کی آگے پہنچے۔ آج جلسے میں آنے کا مقصد یہی ہے، آج یہاں پہنچنے کا مقصد یہی ہے۔ رات کے 2 بجے تک، اس وقت تک یہ بزرگان دین، یہ سفید ریش، یہ علماء، فضلاء اور مجمع بیٹھا اس لیے ہے کہ ہم کچھ لے کر جائیں۔ میرے دوستو، تبھی کہہ رہا ہوں یہ دلائل بٹھائیے دماغ میں اور پھر اس پر گفتگو کیجئے، اس بات کو آگے پھیلائیے، بدلائیے، سنائیے، سمجھائیے۔ کریں گے انشاءاللہ، جتنا مجمع بیٹھے کریں گے۔ آؤ میں حدیث پاک کی طرف چلنے لگا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرنے لگے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں اس روایت کو جگہ دی ہے۔ فیصل آباد کے غیوروں، جاگ رہے ہو تو میں حدیث کا ترجمہ شروع کروں؟ جاگ رہے ہیں؟ جتنا مجمع بیٹھے جاگ رہے ہیں؟
توجہ سے میری بات کو سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل پیش فرمائی ہے, رسالت میں آپ نے مثال پیش فرمائی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ بات سمجھائی ہے. مثال کے ساتھ بات سمجھانا بہت آسان انداز, بہت فہم کو قریب کرنے والا انداز ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی بات ہے, میں اپنے الفاظ میں سمجھانے لگا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ. فرمایا لوگو آؤ میں تمہیں عقیدہ ختم نبوت کی سیر کراؤں, آؤ میں تمہیں عقیدہ ختم نبوت کی بات سمجھاؤں. فرمایا یا رسول اللہ بتائیے. حضور نے فرمایا ایک شخص ہے, اللہ نے اسے توفیق دی ہے, اس کو اللہ نے مال دیا ہے, اس نے سوچا مال کہاں لگاؤں. کہا جی میں مال لگاتا ہوں کنسٹرکشن میں, مال لگاتا ہوں تعمیر کرنے میں, مال لگاتا ہوں بنگلہ کوٹھی بنانے میں. پھر اس نے کوٹھی بنائی, پھر اس نے گھر بنایا, پھر اس نے بنگلہ بنایا, پھر اس نے مکان تعمیر کروایا. مکان کیسا تھا؟ حسین تھا, محجبین تھا, دل نشین تھا, بہترین تھا, اچھے کمرے تھے, اچھا برآمدہ تھا, اچھے بالکونیاں تھی, اچھی چار دیواری تھی, اچھی آؤٹنگ کی جگہ تھی, اچھے دیوان تھے, اچھا کھانے کا لحاظ تھا, اچھا صحن تھا, بہترین زبردست. اس نے پوری ترتیب پہ گھر بنایا. پھر اپنے فرینڈ شپ کو انوائٹ کیا, پھر اپنے دوستوں کو بلایا, یاروں کو بلایا, ہمسایوں کو بلایا, ملنے والوں کو بلایا, رشتہ دار تعلقات ان سب کو بلایا. آؤ بھائیو میں دعوت کر رہا, آؤ بھائیو میں انوائٹ کر رہا, آؤ بھائیو میں تمہیں بلا رہا. میں گھر دکھانا چاہتا ہوں, میں کوٹھی دکھانا چاہتا ہوں, میں محل دکھانا چاہتا ہوں, میں بنگلے کا وزٹ کرانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له. دوست آئے, رشتہ دار تعلقدار احباب حبدار آئے, آ کر دیکھا زبردست کوٹھی, زبردست میدان, بہترین کمرہ, بہترین برآمدہ, بہترین بالکونیاں, بالکل پرفیکٹ بہترین بنایا. انہوں نے کہا بہترین کا بالکل ٹھیک ہے. دوست دیکھتے دیکھتے ایک کونے میں گئے, انہیں کوئی چیز نامکمل نظر آئی. توجہ توجہ, میں رکا ہوں یہ میسج دینے کے لیے, میں نے وقفہ کیا ہے تمہارے ذہن میں وہ بات اتارنے کے لیے, محل استشہاد جس کے لیے میں نے بات چلائی ہے وہی سمجھانے کے لیے. دوستوں نے اپنے دوست کو دیکھا, گھر میں تو کوئی سوال نہیں ہے, لیکن ایک بات کہیں, آنکھوں آنکھوں سے, آنکھیں سے ملی, آنکھوں آنکھوں میں سوال, آنکھیں چار ہوئی. کیا ادھر دیکھو ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے, پورا گھر بن گیا. کہنا کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ اینٹ بھی لگا دیتے تو گھر تو پورا ہو جاتا. یہ کیوں نہیں لگائی؟ کوئی ریزن, کوئی وجہ, کوئی بیس, کوئی بنیاد کچھ ہے جس بنیاد پہ یہ ایک آخری جگہ رہ گئی. حضور پاک یہ واقعہ سنا رہے, صحابہ ٹکٹکی لگا کے چہرہ انور کا شربت دیدار پی رہے, اور حضور پاک نے پھر آخری بات فرمائی. فرمایا محل سے مراد نبوت انبیاء, نبوات انبیاء, انبیاء کی نبوتیں, رسالتیں, پیغمبریاں, یہ تمام انبیاء آئے. قصر نبوت, محل نبوت, بنگلہ نبوت, کوٹھی نبوت تعمیر ہوتی چلی گئی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب آئے. جو آخری جگہ رہ گئی فرمایا وہ نبوت, فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین. میرے صحابہ وہ جو آخری اینٹ لگ جاتی گھر پورا, فرمایا نبوت کے بنگلے کی آخری اینٹ رب نے محمد الرسول اللہ کو بنا دیا. حضور آ گئے, نیا نبی نہیں آئے گا. یہ حضور بتا گئے, رسول اللہ سمجھا گئے. میں جنگ اخبار کا کالم نہیں پڑھ رہا, میں اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا,
میں عمران سیریز کا ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کے سامنے کسی اینکر کسی صحافی کی بات پیش نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس پاک پیغمبر کی جس کے لیے اس کائنات کو بسایا سجایا گیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آمنہ کے در یتیم محبوب رب العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے لیے آپ کا اور ہمارا ایمان ہے، جن کے لیے آپ کا اور ہمارا نظریہ و عقیدہ و ماننا یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے۔ آقا کا فرمان جھوٹا، بولیے بولیے، غیرت سے بولیے، ایمان سے بولیے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، جب حضور نے بھی کہہ دیا، اللہ نے بھی کہہ دیا ختم نبوت کا عقیدہ، تو اب کوئی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بولے، کوئی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لکھے، کوئی ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف لوگوں کی برین واشنگ کرے، تو وہ صرف میرا دشمن نہیں ہے، مسلمان کا دشمن نہیں ہے، عالمی مجلس کا معامل نہیں ہے، حضرت خاکوانی سے لے کر تمام ہمارے علماء کا گستاخ نہیں ہے۔ اس کو اعتراض ہے زبان مصطفیٰ پہ، اعتراض ہے زبان خدا پہ۔ یوں عقیدہ پیش کیجئے، یوں سمجھائیے، یوں بات بتائیے، اس طرح موقف کو مدلل مبرہن کیجئے۔ آج آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے، اس ایک موبائل پر تم دنیا میں یہاں بیٹھے بات کر بھی سکتے ہو، بات سن بھی سکتے ہو۔ اس ایک موبائل پہ تم بیٹھے دنیا کو اپنا موقف یہاں فیصل آباد کے الفتح گراؤنڈ سے دے سکتے ہو۔ آنن فانن تمہارا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ آج شاید مجمع میں بیٹھا کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جس کی جیب میں موبائل نہ ہو، موبائل ہو تو انٹرنیٹ نہ ہو، انٹرنیٹ ہو تو واٹس ایپ یا اس کی آئی ڈی چاہے فیس بک کی ہو، چاہے گوگل پہ، یوٹیوب کی ہو، ٹک ٹاک کی ہو، انسٹاگرام کی ہو، یا باقی اس کی آئی ڈیز نہ ہو۔ نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی آئی ڈی پہ، کسی نہ کسی میدان میں، کسی نہ کسی شعبے میں وہ خود کو مصروف رکھتا ہے۔ وہ ایک کمال ہو جاتا، پیسہ تیرا ہوتا، موبائل تیرا ہوتا، آئی ڈی تیری ہوتی، انٹرنیٹ تیرا ہوتا، اور چرچے حضور کی ختم نبوت کے، چرچے حضور پاک کے صحابہ کی عظمت کے ہوتے، چرچے اہل بیت کے ترانوں کے ہوتے، چرچے دین کی باتوں کے ہوتے۔ اے سردار اور پٹھان کے لطیفے شیئر کرنے والوں، اے انڈیا کی ایکٹریس کے فوٹو شیئر کرنے والوں، میں سلام کرتا تیرے پیسے کو جو ختم نبوت کے لیے چلتا، آقا کے دین کے لیے۔ اس گروپ کو، اس آئی ڈی کو، اس پیج کو، اس آئی ڈی ہولڈر کے اس کام کو، جو کام وہ حضور کی عظمت کے لیے کرے۔ آج قادیانی، آج مرزائی، آج حضور کا دشمن، حضور کے صحابہ کا دشمن، حضور کی آل بیت کا دشمن گستاخیوں پہ اتر آیا۔ تیری نیند سے آنکھ نہیں کھلی، اوے اب نہیں کھلی تو کب کھلے گی؟ یاد رکھو، رسول اللہ سے وفاداری، رسول اللہ سے حبداری تیرے صرف زبان تک نہ ہو، تیرے عمل میں بھی ہو، تیرے کردار میں بھی ہو۔ ایسے نہیں ہے صرف پڑھنے کی حد تک ہے کہ کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے قلم لو، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ صرف شعر تک ہے، یہ صرف پڑھنے تک ہے، یہ صرف سننے سنانے تک ہے، یا عمل تک بھی ہے؟ تو پھر یہ طے کیجئے کہ ہم اپنی آئی ڈیز کے ذریعے، اپنی موبائل کے ذریعے، اپنے پیکج کے ذریعے اور اپنے اس انٹرنیٹ کے ذریعے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے۔ کرو گے؟ جتنے بندے بیٹھے کرو گے؟ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرو گے؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے چلو گے؟ آقا نامدار کی ختم نبوت کے پیغام کو ہر جگہ پہنچاؤ گے؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ابھی، ایک بات آپ کے سامنے حضرت شاہ صاحب کر رہے تھے کہ جج نے یہ بات کی کیوں؟
اس پر کمیشن بنا ایک خاتون نے درخواست دی کیوں؟ سوال تو بڑے بجا ہے، صرف حضرت شاہ جی کے نہیں، آپ کے اور میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص کے دل کی دھڑکن آواز ہے. لیکن یہ سوال اس سے پوچھے گا کون؟ الفتح گراؤنڈ کے اسپیکر پوچھے گا میری آواز کہاں تک جائے، میری آواز میں پاور کتنی؟ میرا سوال اس جج کے کان تک چونکہ ہی کبھی برابر نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں میکینزم بنانا چاہیے، لیکن جب بنانے کا وقت ہوتا ہے پھر بڑی معذرت کے ساتھ پھر ہمیں اپنے مفادات سامنے آ جاتے ہیں، پھر ہمیں اپنے وڈیرا پن سامنے آ جاتے ہیں. آج ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ لوگ ختم نبوت پہ حفاظت کا کام کرنے والوں کو اس سیٹ پہ اپنی ووٹ کی پرچی کی طاقت سے بٹھا دیتے، جس کرسی کی طاقت یہ ہے کہ وہ ان سے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ جج اسی کے سگنیچر سے جج اطاعت ہوتا ہے. صدر پاکستان کو 248 کے ساتھ کیوں استثناء حاصل ہے؟ کہ اس نے چیف جسٹس تک کو وہاں بٹھانا ہے. اگر اس کرسی پر وزیر اعظم کی طاقت پر اگر میرا ختم نبوت پہ چوکیدار بیٹھا ہوتا تو آج یہ سوال مجھے نہ پوچھنا پڑتا. جو جج اس طرح کی جرت کر رہا وہ خود آئین کی غداری کے کیس میں اندر. مجال جب ہم بات کریں ارے مولوی صاحب تو تے مسیطے بیٹھ اور تو تے محراب سنبھال، تیرا کم تے مسلح تے بیٹھ کے مسئلہ سنانا سی. تو ووٹ نکل کرتے ہیں، تو الیکشن نکل کرتے ہیں، تو الیکشن نہ معاملہ اس آڑے دروازے لے کے آ گیا. مولوی تکم مسلح، مولوی تکم ممبر ہے، اور سیاست گندہ کم ہے، مولوی تکم نہیں. یہ ہم میں سے ہر بندہ یہ بات کرنے لگتا ہے نہ میرے بھائیوں. جیسے مسلح مولوی اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے لیے نہیں لایا، جیسے ممبر کی خطابت مولوی اپنے ماں کی پیٹ سے اپنے نامینیشن کرا کے نہیں لایا، صرف اس لیے لایا کہ یہ حضور کا وارث ہے تو ممبر کا بھی وارث ہے، مصلح کا بھی وارث ہے. تو اسی نبی نے جس نے مصلح کو، اسی نبی نے جس نے ممبر کو عالم کی میراث کہا، اسی نبی نے سیاست میں بھی عالم کو اپنا وارث کہا. آج میرا سادھی توری کے مانند نوجوان مجھے یہ نہ کہتا کہ تیرا کیڑا کام ہے مولوی جی، تو پھر یہ سوال یہاں سے نہ پوچھا جا رہا ہوتا، وہیں سے پوچھا جاتا جہاں سے پوچھنے کا. فیصلہ آباد کے غیورو، ابھی امیر شریعت رحمہ اللہ کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، لگنے چاہیے. امیر شریعت نے قادیانیت کی دم پہ وہ پاؤں رکھا ہے کہ ان کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی. لیکن امیر شریعت کے دور میں ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا تھا؟ بولیے بولیے، جواب دیجئے. آپ کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں. 21 اگست 1961 حضرت بخاری کا انتقال ہے اور ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا ہے 7 ستمبر 1974. کیوں؟ 10,000 نوجوانوں کی قربانی ہم نے دی ہے، 1 لاکھ بندہ زخمی کرایا ہے، 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر کرایا. ختم نبوت کا قانون تو نہیں بنا. امیر شریعت رحمہ اللہ کی خدمت، ان کی کاوش پر ان کی آنکھوں نے یہاں دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا قانون بنتے نہیں دیکھا. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ان کی ولایت میں شک نہیں ہے، اس وقت موجود علماء کی سچائی پہ شک نہیں ہے، اس وقت مدارس کی طاقت پہ شک نہیں ہے، خانقاہوں کی قوت اور اللہ کی ضربوں پہ شک نہیں ہے. ساری قوتیں ہمارے پاس تھی پر ایک قوت نہیں تھی. میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون سی تھی؟ بولیے بولیے، یوں نہیں بلند آواز سے. سیاست کی قوت نہیں تھی. جب آپ مانتے ہیں، جب آپ یہ بات جانتے ہیں، اس وقت اسمبلی میں ہماری نمائندگی موجود نہیں تھی. اس وقت اسمبلی میں
ہماری آواز موجود نہیں تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی قربانیوں کی بدولت ہزارہ کے غیوروں نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو، ڈی خان اور ٹانک کے غیرت مندوں نے مولانا مفتی محمود کو، اسی طرح کراچی کے لوگوں نے علامہ شاہ احمد نورانی کو، اور اسی طرح باقی مسالک کے علماء کو لوگوں نے منتخب کرا کے اسمبلی میں بھیجا. پھر آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا. 10,000 نہیں، 1,000 نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، ایک بندے کا خون بھی نہیں بہا اور ختم نبوت کا قانون بن گیا. اس کی وجہ ہماری قوت اسمبلی میں موجود تھی. پھر جب جناب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس ہمارے پورے علماء کرام کا وفد پہنچا اور انہوں نے جب مرزا ناصر کی بات کی تو اس نے اپنی دراز کی ٹیبل سے ایک اپلیکیشن نکالی کہ جی مرزا ناصر نے کہا کہ مجھے مولویوں کے ساتھ بٹھا دو. مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے تھے ہمارے کعبہ نے ہمیں بتایا کہ وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، آج کا دن دیکھنے کے لیے تو مفتی محمود کو اس کی ماں نے دودھ پلایا. پھر اکابر نے کیا کہا کہ جناب بھٹو صاحب ہم تو قادیانیوں کو ملک کے چوک اور چوراہے پہ ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو آپ کی میز کے دراز سے نکل آئے. پھر 13 دن بحث ہوئی. پھر ڈاکٹر عبد الکریم لاہوری مرزائیوں کی قیادت کر رہا، پھر مرزا ناصر قادیانی فرقے کی قیادت کر رہا. پھر 13 دن بحث ہوئی. پھر سب نے مل کے وہ منظر دیکھا جسے میں ایک ہی لفظ میں کہوں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے یہ نکلے. یہ منظر تب آیا جب سیاسی قوت بھی اسٹرانگ تھی. آج اگر یہ قوت آپ مضبوط کر دیں، جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کر دیں، قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان کے بازو بن جائیں تو یہ وقت مشکل نہیں ہے. کل تاریخ مفتی محمود نے دہرائی تھی، آج اس کی نسل دہرا سکے. پچھلے سال یہی گراؤنڈ تھا. اسی گراؤنڈ میں حرمین شریفین کے سفر سے واپس آیا تو آپ کے سامنے جملہ کہا تھا کہ آج 21 اگست 2024 بروز جمعرات ہے. آج اسی مفتی محمود کی اولاد نے اس وقت کے جابر چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقدمہ لڑا. صرف لڑا نہیں، اس مقدمے کو جیت کے آئے. میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں اگر علماء کی مضبوطی کے لیے ہم لوگ کوشش کریں تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ حضرت شاہ جی پھر ادھر سے ہمیں سوال نہیں کرنا پڑے گا. پھر وہی کرسی بولے گی، پھر وہی عہدہ بولے گا، پھر وہی منصب بولے گا، پھر وہی شخصیت بولے گی کہ بتا جج تو نے آئین پہ حلف اٹھایا ہے، آئین کے غداروں کو یہ ریلیف دینا چھ مانے کا. پھر وہ کرسی بولے. تو میرے دوستو ہمیں سب قسم کی محنت کو لے کر آگے چلنا ہوگا اور اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.